بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قوموں کی زندگی میں کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب قومیں بہت آگے بھی بڑھ جاتی ہیں اور بسا اوقات بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تاریخ کے ایسے ہی لمحوں میں سے ایک لمحہ 16 دسمبر 1971 ہے، جو آج تک پاکستان کی قومی زندگی میں انتہائی اہم کہانی بیان کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2020 میں جب کہ ہم 16 دسمبر کا دن ہے اور آج کے دن ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے، اس اہم واقعے سے، سانحے سے پاکستانیوں نے کیا سیکھا ہے، اس پہ اوپر آج ہم نے پاکستان کے نامور تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب سے گزارش کی ہے۔ ہم ان کے ملتمس ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ناظرین، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد فیض نے جب وہ ڈھاکہ گئے تھے تو یہ انہوں نے مصرعے کہے تھے جو کہ پوری ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے ناظرین کہ 1906 میں قائم ہونے والی آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ یہ وہی بنگال ہے جس سے حسین شہید سہروردی، مولوی کے فضل الحق جیسے نابغہ لوگوں نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خواجہ ناظم الدین جیسی شخصیت یہاں سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ وہی بنگال ہے۔ ایسا کیا ہوا ناظرین کہ 1947 کے فوراً بعد ہی بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہوئے، بہت سارے تنازعات کھڑے ہو گئے، اور وہی بنگالی بھائی جو ہمارے جسم و جان کا حصہ تھے بالآخر 16 دسمبر 1971 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ساری قابل غور نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم 16 دسمبر کے دن ڈاکٹر چاولہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس سلسلے میں پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ 16 دسمبر کے اس دلخراش واقعے کی، سانحے کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ غازی محمد عبداللہ صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے بہت ہی اچھے ٹی وی چینل کے لیے مجھے دعوت دی، اور مگر میں سقوط ڈھاکہ پر اپنے بنگالی بھائیوں سے، مشرقی پاکستان کے رہنے والوں سے سب سے پہلے تاریخ کے طالب علم کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر معافی چاہتا ہوں کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا وہ اوائڈبل تھا۔ بلا شبہ غلطیاں دونوں اطراف سے ہی ہوئی ہیں، صرف ویسٹ پاکستان کا قصور نہیں تھا، مشرقی پاکستان میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ تاریخ کے جب ہم طالب علم کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو کازیشن ایک اہم نقطہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف وجوہات کو مختلف ڈائمنشن سے، زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان، جیسے آپ نے غازی صاحب فرمایا، سر سید احمد خان نے تو صرف کمیونٹی کا تصور دیا تھا، اور جب شملہ وفد 1906 اکتوبر میں لارڈ منٹو سے ملا تو نواب آف ڈھاکہ سلیم اللہ خان صاحب جو تھے وہ بیمار تھے، وہ شامل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے نام ایک کھلا خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اس کا اجلاس، سالانہ اجلاس، وہ ڈھاکہ میں منعقد کیا جائے۔ اور ڈھاکہ میں ہی آپ نے جیسے فرمایا آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ وہ قیام کیوں عمل میں آیا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر 1905 میں تقسیم بنگال نہ ہوتا، بنگال دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا تھا،
انگریزوں کی لارڈ کرزن کی وہ تو پہلے بھی اصلاحات کرتے چلے آ رہے تھے. انہوں نے 1901 میں پنجاب کو تقسیم کر دیا, یو پی سی پی بنا دیا, مگر اس وقت لالا لاجپت رائے جو پنجابی تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ پنجابی بولنے والے کتنے اضلاع, مثلا ڈیرہ اسماعیل خان ہند کو بولنے والی جسے آج ہم ہند کو کہتے ہیں اس کو پنجابی تھے, پشاور, یہ ادھر چلے گئے. ان کا تو کوئی قومیت کا زبان کی بنیاد پر تصور نہیں آیا. اچھا جب تقسیم بنگال ہوئی تو تب انہیں پتہ چلا کہ بنگالی ایک قوم ہے اور زبان کی بنیاد پر ہے, کلچر کی بنیاد پر ہے. تو تب نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ اور تبھی جو علی گڑھ کے اکابرین تھے انہوں نے فیصلہ کیا ایک جماعت بنانے کا. پھر انہی کے نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کے کہنے پر ہی یہ جماعت بنائی گئی, اگرچہ انہوں نے خود بھی 1905 میں ایک سیاسی جماعت بنا لی تھی. تو گویا یہ کہ میں بے بس ہوں اس بات پر تسلیم کرنے کے لیے کہ دو قومی نظریے کی اصل بنیاد جو 20ویں صدی میں رکھی گئی وہ بنگالیوں نے رکھی, اور جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کی پہلی اینٹ وہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کر بنگالیوں نے کی. اور بنگالی ہی سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور باشعور تھے, مگر بدقسمتی سے ان سے زیادہ جو تھے وہ ہندو ان سے زیادہ پڑھے تھے اور زیادہ سیاسی سوچ کے مالک تھے. اچھا جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان بنانے میں دیکھیے نا, شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور میں انہوں نے پیش کی, اور وہ انہوں نے پیش کی. پھر 47 تک حسین شہید سہروردی, خواجہ ناظم الدین اور فضل الحق اور بے شمار بنگالی لوگ وہ تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے گئے. حتیٰ کہ یہ جب پاکستان میں شامل ہونا تھا بنگال میں تو کوئی ایسا دقت نہیں ہوئی ہے, جبکہ آپ دیکھیے کہ پنجاب میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس سے بھی زیادہ سندھ میں کرنا پڑا. اچھا اس سے بھی زیادہ NWFP جسے آج ہم KPK کہتے ہیں وہاں پر کرنا پڑا. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی مسائل تھے کیونکہ وہ کچھ اس کی ارینجمنٹ سیاسی ایسی تھی. مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جو بنایا وہ در حقیقت تو بنگالیوں نے بنایا. اچھا بنگالیوں سے مراد میری اس وقت وہ بنگالی نہیں تھے, اس وقت تک ان کی سوچ میں اسلام اور مسلمان ہونا بنیادی عنصر تھا. اچھا جب پاکستان بن گیا تو ہوا یہ کہ اس سے پہلے کابینہ مشن پلان میں جب بات چیت چل رہی تھی, قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کہا گیا کہ جناب ایک ایسٹ پاکستان ہوگا, ایک ویسٹ پاکستان ہوگا, 2 حصے ہوں گے. یہ پاکستان درمیان میں ایک دشمن ملک ہندوستان کے درمیان پھنسا ہوا ہوگا, تو آپ کا کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہوگا, تو آپ ایک پاکستان مت بنائیے. تو پھر انہوں نے کہا یہ جو کابینہ مشن پلان جو تسلیم کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے, انہوں نے اس بنیاد پر بھی تسلیم کیا کہ انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کو پاکستان فوری لینا ہے تو آپ کو لولا لنگڑا پاکستان دیں گے, اور اس کا مطلب یہ کہ پنجاب کو بھی تقسیم کر دیں گے اور بنگال کو بھی تقسیم. وہ قائد اعظم کہتے تھے کلکتہ تقسیم کریں, کلکتہ نا ہم لیں گے. یعنی ان کی فائٹ کا اندازہ یہ لے لیجئے. لہٰذا وہ جو انہوں نے غازی صاحب جو قائد اعظم نے جو عائشہ جلال صاحبہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا, وہ اس بنیاد پر کمپرومائز کیا کہ انہیں 10 سال بعد لولا لنگڑا پاکستان نہیں, انڈیوائیڈڈ پنجاب اور انڈیوائیڈڈ بنگال ملتا. اچھا انڈیوائیڈڈ بنگال اور انڈیوائیڈڈ پنجاب اگر مل جاتا تو آج آپ نقشہ دیکھیے, نہ ہی مشرقی پاکستان میں حالات اتنے تنگ ہوتے ہیں, کلکتہ جب ان کا ساتھ ہوتا, کیونکہ دیکھیے انگریز جب آیا ایسٹ انڈیا کمپنی, ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کلکتہ کے گرد و نواح میں ہوئی ہے. اچھا ساری جو ڈیولپمنٹ انہوں نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی کی ہے ساؤتھ میں کی ہے, پاکستانی حصے میں انگریزوں نے ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی, اکنامک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں کی.
اگرچہ زرعی یہ علاقہ تھا، پہلے ہی سونے کی چڑیا گنا جاتا تھا، وہ اس وجہ سے ہمارا یہ جو ویسٹ پاکستان جو چلا یا بچا وہ اس صورت پہ بچا. مگر آپ دیکھ لیے نہ بلوچستان پر ان کی توجہ تھی، نہ NWFP پر توجہ تھی، اور ساری اگر ڈیولپمنٹ ہوئی تو پنجاب اور سندھ میں ہوئی. بہرحال یہ ہمارا اور طرف نہ چلا جائے. اچھا، اگر ہم بنگال تقسیم نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان بن گیا اور پنجاب اور بنگال کے ٹکڑے کر دیے گئے، اصل میں در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم ہند نہیں ہوئی، یہ تقسیم پنجاب اور بنگال ہوئی ہے، اور جس کا بہت بڑا نقصان ہمارے مشرقی پاکستان کے مسلمان بھائیوں کو ہوا. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ویسٹ اس حصے میں رہتے تھے، ویسٹ پنجاب میں، ان کو ہوا، اور ایسٹ پنجاب سے بہت بڑی ہجرت ہوئی. اگرچہ وہاں پر اتنی بڑی ہجرت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ تو آلریڈی ویسٹ بنگال تھا، وہاں تو پہلے ہندو رہ رہے تھے. اچھا، اب یہ دیکھیے جب پاکستان بنتا ہے غازی صاحب، جھوٹ ان کا مین جو ہے پروڈکٹ ہے. اگر آپ اسٹڈی کریں اکنامک ان کے پس منظر کی اس وقت کی، ایک بھی جھوٹ جو فیکٹری ہے وہ ایسٹ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا، اگر ہم آگے بڑھیں تو پہلا 5 سالہ منصوبہ، اس سے پہلے کولمبو پلان، پھر دوسرا 5 سالہ منصوبہ، تیسرا 5 سالہ منصوبہ. اچھا، یہ وہ منصوبے تھے جو کہ اس نیت سے بنائے جاتے تھے، اس ارادے سے بنائے جاتے تھے کہ دنیا میں جہاں پر ترقیاں ہوئی ہیں انہوں نے 5 سال کا ایک منصوبہ بندی کی، اس کے تحت پیسے مختص کیے، ان پیسوں کو انہوں نے اپنی ترقی کے لیے استعمال کیا. اچھا، بدقسمتی جو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایسٹ پاکستان میں جو بجٹ مختص ہوتا تھا، ایون ایوب کے دور میں، اگر آپ دوسرا منصوبہ ایوب کا تھا اور تیسرا بھی ایوب کا تھا. اچھا، دونوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ضرور بچوں کو یہ بتایا کریں، یہ جو منصوبے دونوں منصوبے تھے، دونوں منصوبوں میں زیادہ پیسے ایسٹ پاکستان کو دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو پیسے ہیں وہ خرچ وہاں نہیں ہوئے. اچھا، خرچ جو نہیں ہوئے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی پنجابی بیوروکریسی تھی. اچھا، ہمارے مشرقی پاکستان والوں کا المیہ یہ تھا ان دنوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 70 تک جو بیوروکریسی ڈومیننٹ کرتی تھی وہ مہاجر اردو بولنے والے لوگ تھے. اچھا، وہ جو بھی ویسٹ پاکستان سے چاہے پختون آتا تھا یا سندھی ہوتا تھا یا اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہوتے تھے، وہ سب کو پنجابی ہی سمجھتے تھے. اچھا، آج کل بھی یہ المیہ آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ یہ جو TTP ہے ان میں 2 گروپ گنتے نہیں جاتے، ایک پختون اور دوسرا پنجابی. اور کسی سے پوچھے بھائی آپ کو پتہ ہے پنجابی کون؟ وہ کہتے ہیں جو بھی پاکستان سے آیا ہے نا وہ پنجابی ہے. اچھا، یہ پنجاب، اچھا المیہ یہاں ہمارے پنجاب میں رہنے والوں کا یہ ہم اور سوال میں چلے جائیں گے. اچھا، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اکنامک ڈسپیرٹی جو آئی ہے اس میں یقیناً جو مرکزی حکومت تھی یہ اس کا کام تھا. گڈ گورننس ان کو کریڈٹ جاتا، اور اگر بیڈ گورننس ہوئی ہے تو پھر ان کو ڈسکریڈٹ جاتا ہے. اب بائے مرکزی حکومت، آپ نے پہلے تو یہ ہے کہ آپ 1956 تک تو ہم آئین ہی نہ بنا پائے. اچھا، آئین ہی نہیں جب ہم نے بنایا تو وجوہات کیا تھی؟ اب دیکھیں نا، لوگ ڈرتے ہیں جی ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. جیسے میں نے معافی مانگی، کیا بنگالیوں کے جو اوور امبیشسنس تھی اس کا ذکر نہیں ہوگا کیا بیسک پرنسپلز کی کمیٹیوں میں آپ کہتے ہیں کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور آج تک ہمارے کریکلم میں اور اکیڈیمیا میں ایک ون سائیڈڈ اپروچ زیادہ ڈومیننٹ رہی ہے. عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بنگالیوں کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے، ہماری بیوروکریسی کا کردار بڑا نیگیٹو تھا، ہماری جو لینڈڈ ایلیٹ تھی اس کا کردار نیگیٹو تھا، ہماری جو سینٹرل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے مسائل تھے. یہ بالکل درست ہے کہ بہت سارے مسائل تھے اس ضمن میں، لیکن دوسری طرف آپ نے ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے جو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کی نظر اس طرف جاتی ہے.
یعنی بنگالیوں کے حوالے سے بہت ساری جو اسٹڈیز پہلے بھی ہوئیں آج کل بھی ہوئی ہیں، بنگالی ایک مزاج ہے سر، اور اس مزاج کے کچھ بنیادی خصائل ہیں. یعنی کچھ ایسے رائٹرز ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بنگالی مزاجن، خاص طور پہ جو مشرقی بنگالی ہیں، مزاجن وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بریک اپ میں کیا صرف پنجابی بیوروکریسی کا رول ہی کافی تھا، یا اس کے علاوہ بنگالیوں کے حوالے سے بھی کوئی ان کے بھی کچھ مسائل تھے؟ اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. شکریہ غیث صاحب. پھر بڑا مشکل سا سوال ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہیں. جہاں تک میری ناقص رائے ہے، اور وہ بہت ہی محدود علم پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب میں نے پہلے اس تھیوری کو رد کر دیا کہ جسے وہ پنجابی کہتے تھے، وہ پنجابی اکیلے نہیں تھے، وہ اردو بولنے والے 70-72 تک وہ پری ڈومیننٹ کرتے تھے بیوروکریسی پر. ان میں پختون بھی تھے، بلوچستان والوں کو بہت کم حصہ ملا تھا، سندھی بھی تھے، لیکن یقیناً پنجابی بھی تھے. اصل میں فرق پتہ نہیں چلتا تھا وہاں پر کہ جو پنجابی جو ہے وہ اردو بھی اسی طرح بولتے تھے جیسے اردو بولنے والے. پختونوں کا تو سٹائل ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، پتہ چل جاتا تھا. لیکن مین ایشو بنتا تھا ان کا جو اعتراض تھا، جو وہ یہ اعتراض تھا کہ فوج میں ان کو اس طرح برابر کا حصہ نہیں ملا، اور ہمارے ہاں جو ڈیفنس جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی. اگرچہ بحریہ جو تھی وہاں پر ان کو اشد ضرورت تھی، کیونکہ ان کے دریا تھے، پھر سمندر ساتھ لگتا تھا، اور وہ دو ان کے سمندر کے وہ ساحل تھے، اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن شاید چونکہ ہم پاکستان شروع دن سے ہی اتنے مسائل میں آپ پتہ ہے آپ کو انسرکلڈ ہو گئے تھے، آپ کو نہ تو پاکستان لولا لنگڑا وہ پاکستان ملا، نمبر 1 آپ کے حصے جب بکھرے کیے گئے، نہ آپ کو آرمی کی وہ ہتھیار دیے گئے، نہ بحریہ کے دیے گئے، نہ آپ کو فضائیہ کے دیے گئے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ آپ کو 6 پرنٹنگ پریس تھی تو ایک بھی ہمارے حصے نہیں آئی. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود کہا ول بھائی پٹیل کو کہ یار ایک دے دو. اس نے کہا میں کیوں دوں، وہ خود لیں. یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بے بسی کا عالم یہ، اور ہماری بھی بے بسی کا عالم یہ. یہاں پر مجھے سراہنا پڑے گا مہاتما گاندھی جی کو، جو ان کا یہ آخری راؤنڈ ہے جس میں وہ شہید ہوئے میرے نزدیک. جس طرح ان کو ظلماً قتل کیا گیا، جس پہ آج جو بی جے پی بیٹھی ہے، جن کے وہ بڑا اون کرتے ہیں، بہت شرمندگی کا باعث ہے کہ اپنے ایک قومی ہیرو کو، بانی کو، مہاتما کو آپ قتل کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جائز تھا. وہ اس لیے کہ آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں. اور گاندھی نے یہ دونوں آخری دنوں میں گاندھی کے اندر بہت تبدیلی تھی، وہ ایک علیحدہ بحث. اب آ گیا میں جو آپ نے جو سوال کیا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آئین بننا چاہ رہا تھا شروع میں، تو 2 ایوانی مقننہ کا تصور جو برطانیہ سے ہم نے لیا وہ وہی تھا، وہی انگریزوں نے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں بھی دیا تھا. اب وہی پاکستان میں ماڈل بننے جا رہا تھا. اچھا، اس میں ایشو یہ بن گیا، یکدم ایشو یہ بن گیا کہ بھئی 4 صوبے ادھر تھے اور مشرقی پاکستان 1 صوبہ تھا. پہلا اصول تو یہ طے ہو گیا کہ آبادی کے تناسب سے جو قومی اسمبلی ہوگی، نیشنل اسمبلی ہوگی، وہ آبادی کے تناسب سے ہوگی، جو آج بھی ہے. اچھا، اب جو سینٹ جو ہوگی اس میں جو یونٹس ہوں گے ان کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی. جیسے کہ آج ہے دینا، فیڈریشن کی علامت ہے سینٹ. پنجاب کی آبادی جتنی مرضی ہو، سندھ کی جتنی بھی ہو، بلوچستان کی، کوئی بڑا چھوٹا صوبہ نہیں رہے گا، یہی بیلنس ہوتا ہے. اچھا، وہاں پر جو ہمارے بنگالی جو لیڈرز تھے، وہاں پر وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ضد میں وہ آ گئے اور غیر پختگی کا انہوں نے ثبوت دیا. انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کی سینٹ میں اکثریت کیوں ہو، ہمیں سینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہو. اچھا، وہ سوچ رہے تھے اپنے آپ کو ایک علیحدہ کے طور پر.
ادھر چاروں صوبوں کو وہ ایک سمجھ رہے تھے. اچھا اب یہاں پر یہ جو تصور آیا جو کہ بہت غلط آیا مگر ان کے کہنے پہ آیا, 1 یونٹ والا تصور آیا. اچھا یہ 1 یونٹ کی وجہ سے ہمارا بلوچستان کو جو پورا صوبہ بن جانا تھا نہیں بنا 70 تک. NWFP ترقی نہیں کر سکا پوری طرح, سندھ بھی ترقی نہیں کر سکا, پنجاب بھی اس طرح ترقی نہیں کر سکا 70 تک, چونکہ ہم بٹ گئے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ہماری کوارڈینیشن ہی نہیں آئی. اچھا نتیجتاً یہ جو 1 یونٹ, اور پھر دیکھیں نا اس دوران چلیں مان لیا بنگالیوں کے ساتھ یہ ظلم تھا, 1 یونٹ آپ نے کر دیا, ان کی آبادی زیادہ تھی آپ کی کم تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر وہ بھی ان کا جو مطالبہ تھا غلط تھا سینٹ والا. اچھا اب یہ سوال یہ ابھرتا ہے اس دوران کیا خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل نہیں بنے؟ کیا حسین شہید سہروردی وزیر اعظم نہیں بنے؟ وزیر قانون. میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. ان کے بنگالیوں کے جو اہم لیڈرز تھے جن کا قد کاٹ ایک نیشنل لیول کا تھا, ان کو پورا موقع ملا. اچھا اس میں پورا موقع جب ملا تو انہوں نے کیا اپنے جو لوگ تھے مشرقی پاکستان کے ان کی بھلائی کے لیے کام کیا نہیں کیا؟ یہ اس پر تحقیق طلب بات ہے, وہ آپ کام کر رہے ہیں حسین شہید سہروردی پر مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں.